صدر صدام حسین نے گرفتاری کے بعد عدالت عدلیہ کو یہ درخواست کی تھی کہ اسے قید کے دوران نہ تو کپڑے دھونے اور نہ ہی سگریٹ پینے کی اجازت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف ایمی۔ صدر صدام حسین نے گرفتاری کے بعد عدالت عدلیہ کو یہ درخواست کی تھی کہ اسے قید کے دوران نہ تو کپڑے دھونے اور نہ ہی سگریٹ پینے کی اجازت ہے، اور تو اور اسے پچھلے 2 سال سے جوتوں کا صرف ایک جوڑا دیا گیا ہے جو کب کا پھٹ چکا ہے۔ خیر، عدالت نے یہ سارے مطالبات منظور کر لیے اور یوں جوتوں کے نئے جوڑے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جیل کے اندر کپڑے دھونے اور سگریٹ پینے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ صدام حسین عراق کا وہ حکمران تھا جو درجنوں محلات، ہزاروں قیمتی سوٹوں، سینکڑوں جوتوں، ہزاروں خوشبوؤں کی بوتلوں اور لاتعداد قیمتی گاڑیوں کا مالک تھا، جس نے اپنی مونچھیں رنگنے کے لیے کئی ماہرین کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، جس کے سگار ہوانہ سے آتے تھے، جس کے لیے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بنایا کرتی تھیں، جس کے کپڑوں کا ناپ لینے کے لیے ٹیلر لندن سے آتا تھا، جس کے صرف کپڑے دھونے کے لیے بغداد میں رائل واشنگ سینٹر بنایا گیا، جس کے دھوبی کو اعزاز کرنل کا رینک دیا گیا، جس کے کسی بھی سوٹ کی باری 3 سال کے بعد آتی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ صدام حسین مرحوم کی وہ تصویر جس میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہا ہے دنیا کے تمام حکمرانوں کے بیڈ روم میں لگوا دوں اور ان سے عرض کروں کہ انسان آخر انسان ہے، وہ خدا کبھی نہیں بن سکتا، اور دنیا کے ہر صاحب اقتدار کا اقتدار ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور دنیا کے ہر حکمران کو ایک نہ ایک دن اپنے اقتدار کے آگے محل سے باہر ضرور آنا ہے، کبھی اپنے قدموں پر تو کبھی دوسروں کے کندھوں پر۔ بات ذرا غور و فکر کی ہے، سوچئے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔